السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک غم زدہ دن رہا، کیونکہ اس دن دو المناک سانحات ہوئے۔ ایک تو 71 کے اندر سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور جو دشمن پاکستان کے تھے انہوں نے پاکستان کو آگے نہیں چلنے دیا اور متحد رہ کر پاکستان کو آگے ترقی نہیں کرنے دی۔ تو آج کے دن ایک تو اس حوالے سے یہ المناک دن ہے، اور دوسرا 2014 میں آرمی پبلک سکول میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور معصوم بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو، سکول کے بچوں کو تعلیم سے روک دیا اور دہشت گردی کی بھیڑ چڑھایا۔ تو ان دونوں واقعات کو پوری قوم یاد کرتی ہے، پاکستانی قوم یاد کرتی ہے، اور یاد کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ ایک عہد کرتی ہے آج کے دن کہ ہم نہ دہشت گردوں سے ڈریں گے، ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گے، اور جو ہمارے معصوم شہید ہوئے ہم ان کے خون کو بھی نہیں بھولیں گے اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ اسی طرح آج ہی کے دن یہ عہد بھی کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کو محفوظ بنائیں گے۔ پاکستان کے جو بھی دشمن ہوں گے، چاہے وہ نظریاتی دشمن ہوں، چاہے وہ سرحدی دشمن ہوں، ہر طرح کے دشمنوں کا ہم متحد ہو کر، پوری قوم متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرے گی، اور پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے ساری قوم بھی متحد ہو جائے گی۔ یہ آج کے دن پوری قوم ہر سال 16 دسمبر کو یہ ایک عہد کرتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی عہد کے ساتھ جیتے رہیں، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں نے توڑ دیا، ہمارے حوصلوں کو دہشت گردوں نے پس کر دیا، اور یہ اسی طرح پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن یہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو پروگرام کا ٹاپک ہے اس میں ہم پروگرام کے پہلے حصے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، کہ بیت المقدس جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک شہرگ ہے، ایک امت مسلمہ کے لیے، جیسے کہ طیب اردگان نے کہا کہ ریڈ لائن ہے، اور حقیقت میں یہ بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی کسی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کا مسئلہ ہے، ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کسی فلسطین کا یا عربیوں کا یا کسی اور قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو بیت المقدس کے حوالے سے پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے ہی حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً جامعہ ازہر، وہاں بیت المقدس کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اہل مصر کیا کر رہے ہیں، مصری عوام کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے۔ اور اسی طرح پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم آج بات کریں گے کہ قادیانیوں کی پاکستان کے خلاف بڑھتی ہوئی سازشیں کیا ہیں، اور قادیانی پاکستان مخالف جو دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو صحیح معنی جو دشمن ہیں وہ دو ہی ہیں۔ نظریاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا پاکستان کے نظریاتی دشمن وہ اسرائیل ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا اور دوسری طرف اسرائیل ایک نظریے کی بنیاد پر بنا۔ 9 مہینے بعد پاکستان کے 9 مہینے کے بعد وجود میں آنے والا جو اسرائیل، یہودیوں کا جو ملک ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین پر، ان کا دراصل جو مشترکہ ایجنڈا ہے، مشترکہ نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ اس کی راہ میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا نظریاتی دشمن تو اسرائیل ہوا۔ اس کے ساتھ قادیانی کس طرح اتحاد کر کیسے ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے مصر سے ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ، جو جامعہ ازہر کی پروفیسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اندر بھی جامعہ ازہر کے مشن کو فالو کرتی رہتی ہیں، اسے بیان کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پر محترم جناب عمر فاروق صاحب، جو صحافی ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں، اسرائیل اور پاکستان کے لیے جو ایک خفیہ طریقوں سے جو ایک پاکستان کے عوام کے اندر ایک سوچ بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کا حامی ہو جائے، اس حوالے سے ان کی گہری نظر ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں مہمان ہیں، بہت ہی نہایت معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ، مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اور اسی طرح ختم نبوت انٹرنیشنل موومنٹ پاکستان کے امیر بھی ہیں، اور دیگر کئی رفاہی اور فلاحی کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو پروگرام کو شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ بہت اچھا،
آج ہم بات کر رہے ہیں، جو پروگرام کا پہلا حصہ اس میں ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. تو بیت المقدس کے حوالے سے یہ امت مسلمہ کا مشترکہ نظریہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. تو بیت المقدس کے حوالے سے 70 سالوں سے امت مسلمہ نے کیا کیا، اور پاکستان جو امت مسلمہ کی نظریں پاکستان پر لگتی ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ایٹمی ملک ہے پاکستان، اس حوالے سے بھی پوری دنیا کے مسلمان پاکستان سے امیدیں لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے بیت المقدس کے لیے کیا کیا 70 سالوں میں، اور پاکستان نے کیسے اپنا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الی آخرہ. وصال اردو ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ مدینہ منورہ کی اس ملاقات میں انہوں نے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس ہم اگر اس کو اپنی اسلامی تاریخی حوالے سے دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا گیا، تو اسراء جو تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت اللہ شریف سے شروع ہوا اور بیت المقدس پر ختم ہوا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے عالم مثال میں ان سے ملاقات کروائی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی. اسی بیت المقدس سے حضور علیہ السلام کا وہ معراج کا سفر ہوا، جس کو عربی میں معراج کہا جاتا ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چند لمحات میں کروڑوں سالوں کا سفر اللہ رب العزت نے طے کروا دیا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبلہ رہا ہے، اس کو اول القبلتین کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں بھی نماز پڑھتے تھے تو ایسے رخ سے پڑھتے تھے کہ ملتزم کا وہ رکن یمانی والا حصہ اور حجر اسود والا حصہ، اس دونوں کے درمیان آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلوں کی طرف جو ہے آپ کا رخ ہو جائے. اگرچہ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا قبلہ ادھر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن بہرحال وہ انبیاء علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے. سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جیسے کہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے اس کی تعیین ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کئی صدیاں پہلے. اس لیے یہ مقدس جگہ ہے. وہ کتنے سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قبور وہاں پر ہے. اس لیے یہ صرف امت محمدیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان تمام امتوں کا مسئلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھی اجداد کے مذہب کو یقینی اور آسمانی سمجھتے ہیں. اس لیے یقیناً یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے. اس لیے یہ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی وحدانیت کے لیے ہی بنایا گیا تھا. یہود جو آج اس پر اسرائیل قبضہ جمانا چاہتا ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کی تو تقریباً 415 سال اس کا قبضہ رہا ہے، لیکن ان کی کوئی مستقل حکومت نہیں بن سکی. اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حقدار ہیں، حالانکہ اللہ کا تو بیٹا نہیں ہے. اور بیت المقدس بھی جیسے بیت اللہ شریف وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے بنا، کسی مشرک کے لیے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے کا اس میں حق نہیں ہے. لیکن یہ ایک المیہ ہے یہود کا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر اور جو ہے ایک ڈرامہ رچایا، اور پہلے سے جو ہے یہ ہمیشہ کی ان کی یہ تاریخ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر جاتے ہیں. ایک کتاب ہے ان کی تالمود
جس کو وہ اس سے تورات سے بھی زیادہ مقدس اور اہم سمجھتے ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگے ساتھ سبق لکھا ہے کہ آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے جتنا جھوٹ بولنا پڑے اتنا جھوٹ بولو، جتنے بندے قتل کرنے پڑیں اتنے بندے قتل کرو، اپنے مقصد کو حاصل کرو۔ جن کی مذہب کی کتاب ہی یہ درد دیتی ہو ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ خیر سے کوئی توقع نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کال پر مہمان ہیں، آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مصر سے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے۔ بیت المقدس امت مسلمہ کے لیے ریڈ لائن ہے، اور جیسا کہ ٹرمپ نے بیان دیا اس کے بعد پوری امت مسلمہ احتجاج کر رہی ہے، سراپا احتجاج ہے۔ اس حوالے سے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ قبلہ اول کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو جو مصر کی عوام ہے وہ فلسطین سے بہت زیادہ قریب ہے، تو اہل مصر کا اس حوالے سے عوام کا کیا موقف ہے؟ عوام کس طرح فلسطینیوں کے جذبات کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے؟ اور جو مصر کی حکومت ہے انہوں نے فلسطین جو حالیہ جو ٹرمپ کی قرار ہے اس کے خلاف کیا اقدام کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ آواز سن پا رہی ہیں؟ جی ابھی میں نے سنی آپ کی آواز۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے۔ تو بیت المقدس کے حوالے سے پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، جو ٹرمپ کی ایک متنازع بیان آیا اس کے خلاف۔ تو اہل مصر کا کیا موقف ہے، اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے فلسطینیوں کے لیے، اور جو مصر کی عوام ہے وہ کس طرح سے فلسطین کے مسئلے کے لیے اپنی جو جذبات ہیں، اپنی جو خدمات ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے؟ جی سب سے پہلے ہمارے تو دو قسم کا ریاکشن ہے، ایک تو سیاسی سطح پر اور ایک عوامی سطح پر۔ سیاسی سطح پر ظاہر سی بات ہے ہمارے صدر عبدالفتاح السیسی نے بالکل کہا ہے کہ ہم ایسے اقدام کا بالکل رد کرتے ہیں، اور ہم یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ فلسطین ہمارا ایک حصہ ہے، یعنی ہم نہ صرف سرحد ہم سے قریب ہے، لیکن ہم بھائی ہیں، مطلب عرب ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، جامع ازہر سے نکلا تھا، مسجد ازہر سے، اور ظاہر سی بات ہے بچے بڑے نوجوان بوڑھے سب ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس جو ہے وہ فلسطینی ہے، اور فلسطین ہی کا حکم رہے گا، اور امریکہ نے جو کہنا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن ہم سے مطلب ہمارے قریب فرق نہیں ڈالے گا، نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ازہر شریف اور شیخ الازہر ازہر شریف کے جو شیخ ہیں، پاکستان میں کچھ صحافی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، لیکن ازہر شریف دراصل ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اور اس میں تقریباً 2.5 ملین اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، مطلب سیکنڈری پرائمری اسٹیج میں اور یونیورسٹی کے لیول پر بھی۔ تو یہ جامع ازہر کا مصر میں بہت بڑا مقام ہے بالکل۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ مائک پینس جو امریکی نائب صدر تھے، 20 دسمبر کو ان کی شیخ الازہر سے ملاقات تھی، لیکن انہوں نے اس ملاقات کو منسوخ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تاریخ کے جال سازوں اور امتوں کے حقوق کے لٹیروں اور ان سے ملاقات کبھی بھی نہیں کر سکتا جو غیر مستحق لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو اصل میں ان کی ملکیت ہی نہیں۔ اور انہوں نے فلسطینی قوم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے جوش اور انقلاب کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا آپ کا یقین اور اپنے وطن سے آپ کی یہ محبت مضبوط ہے۔ نہ صرف ان کی اپنے وطن سے بلکہ ہماری بھی بیت المقدس اور فلسطین سے محبت بہت مضبوط ہے، اور ہم جتنا بھی کر سکیں گے کریں گے، جس کا قلم ہے اس قلم سے لکھے گا، اور جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی رائے ہماری جو ہے پختہ اور مضبوط ہی رہے گی اس سلسلے میں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عوام کے جذبات بھی ہیں اور شیخ ازہر کے بھی جذبات ہیں، اور وہ اس کے لیے بالکل انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا ہے، لیکن جو فلسطینی عوام ہے اس کے لیے جس طرح ترکی کے حوالے سے امت مسلمہ سنتی ہے کہ ترکی سب سے آگے ہے، اور وہاں کی جو فلسطینی عوام ہے ان کی خدمت کے لیے بہت سے رفاہی کام بھی کر رہا ہے ترکی، تو کیا مصر کی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں فلسطینی عوام کے لیے؟ چونکہ غزہ تو بہت قریب ہے، اس کی سرحد بھی لگتی ہے مصر کے ساتھ، کیا وہاں کے عوام کو راشن یا دیگر جو فلاحی کام ہے، رفاہی کام ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے مصری عوام کی جانب سے؟
डेफिनेटली हमारे यहाँ एक बॉर्डर है रफा जिसका नाम है, और यानी एक दूसरा बॉर्डर है, ऑफ कोर्स बॉर्डर लाइन तो है, लेकिन हम हर महीने तकरीबन उसको जरूर खोलते हैं ताकि फ़लस्तीनी आवाम जो यहाँ आना चाहती है, अस्पतालों में जो इलाज हासिल करना चाहते हैं, हम ये सब उनके लिए फ्री मुफ्त का इलाज करवाते हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम काफी करीब है फ़लस्तीन हमसे, तो इसलिए मेरे ख्याल से तुर्की आवाम से ज्यादा और तुर्की हुकूमत से ज्यादा हम उनके लिए खदमात पेश करते हैं। और ये अनकरीब ही हुआ था कि फतह और हमास का झगड़ा था हमारी वजह से हल हुआ है, यानी कि यहाँ से मिस्र से एक वक्त गया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, डोनाल्ड ट्रम्प के इस इक़दाम से पहले, और उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा मसला हल किया है। तो हो सकता है कि मतलब तुर्की वालों का रिएक्शन जो है वो ज्यादा सतह पर नजर आ रहा हो, लेकिन हम जो मिस्र में करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मतलब अफसोस कि उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली जाती। लेकिन हमारे यहाँ फ़लस्तीन बहुत है, और बॉर्डर जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि हज के जमाने में खुला होता है, अभी उन्होंने 4 दिनों के लिए खोला है। मतलब बॉर्डर खोलने का ये मतलब होता है कि जिनके पेपर्स सही हो वो यहाँ आ सकते हैं, और मतलब डिफरेंट चीजों के लिए आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, और अगर किसी ने मतलब इलाज वगैरह करवाना हो तो वो भी इसी बॉर्डर के जरिए आते हैं, और ये मैं आपको कह रही हूँ कि आजकल हो रहा है। जी डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थी डॉक्टर रिहाम अब्दुल्ला साहबा, जामिया अज़हर से ताल्लुक़ है, प्रोफेसर हैं वहाँ की, और इसी तरह यूएन में जामिया अज़हर के हवाले से उनकी नुमाइंदगी भी करती रहती हैं। मिस्री अवाम के हवाले से बता रही थी कि बैतुल मक़दस के लिए मिस्र के अवाम और मिस्री गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर रही है। हम अपनी बात को जारी रखते हैं अपने स्टूडियो मेहमान से। मौलाना साहब, आप बता रहे थे बैतुल मक़दस के हवाले से तारीख़ आप बयान कर रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका ये एक अक़ीदा है, उस हवाले से तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान है, उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका अक़ीदा तो है, हम पूरी दुनिया समझती है, पूरे मुसलमान समझते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के ने 70 सालों से फ़लस्तीन के लिए कुछ किया नहीं है। यही वजह है कि अगर हम देखें, अगर नक्शे उठा के देखें तो 1948 में जब वो बना था तो उस वक्त छोटा सा उनको एक हिस्सा दिया गया था, फिर सरसर की जंग में जब अरब हार गए तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब तो बिल्कुल कहीं कहीं पर जो है ना फ़लस्तीन नज़र आता है, बाकी सारा इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। तो उम्मत मुस्लिमा ने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे बात हो रही थी तो मसला तो ये है कि जैसे ये फरमान है बुज़ुर्गों का, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लत बन जाती है। उसने बरितानिया ने इसको वजूद दिया और अब अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारा अलमिया ये है मुसलमानों का, अरब हों या अजम हों, वो उनको इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से वो हमेशा महरूम रहते हैं, इस घमंड में कि हम अक्सरियत हैं। लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि मुसलमान सर जोड़ कर बैठें। अगरचे इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में बड़े अच्छे फ़ैसले हुए हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि सिर्फ़ बैठने से, करारदादें तय करने से वो मामला हल नहीं होता, उस पर को अमली इक़दाम जो है वो उठाने चाहिए। ट्रंप अगर जिसका वो बैतुल मुक़द्दस वाले कुछ नहीं लगते, वो ईसाइयों का अमेरिका का सदर है, अगर उसको वो तजवीज़ दे रहा है कि तुम इसराइल जो है वो बैतुल मुक़द्दस को अपना वो दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा बना लो, तो ऐसे मुसलमानों को भी मुत्तहिद होना चाहिए, और वो हमारा एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस जैसे पहले मुसलमानों का था, फ़लस्तीन का था, फ़लस्तीनियों का था, वो फ़लस्तीन का ही बैतुल मुक़द्दस जो है वो उनका ही दारुल खिलाफा होना चाहिए, और उसकी हुकूमत को, फ़लस्तीन की इस्लामी हुकूमत को, रियासत को तस्लीम करना चाहिए। और जितने मुल्क हैं या ऐसी एजेंसियां हैं जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, वो अमेरिका हो या उसके चाहने वाले हों, उनके जितनी मसनूआत हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। और अगर वो कहता है इसराइल के सबसे पहले मैं अपना सफारत खाना इसराइल का अपने यहाँ खोलूँगा, तो हम ये कहते हैं कि मुसलमान इसका बाइकाट करें और सारे मुसलमान कहें कि फ़लस्तीन हमारा मुल्क है, इस्लामी भाई है, हम अपने वो सफारत खाने जो है वहाँ पर कायम करेंगे। और हम ये समझते हैं कि हकीकत पसंदाना नज़र से अगर देखा जाए
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارخلافہ بنایا جائے، سوائے اس کے یا نیتن یاہو کے دنیا کے اور کسی حکمران نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، تو اس کا برملا اظہار ہونا چاہیے۔ عوام تو سڑکوں پر نکل کر مصر کے ہوں، ترکی کے ہوں، پاکستان کے ہوں، وہ اپنا جتنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ اصل کردار ہے حکمرانوں کا، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عملی اقدام اٹھائیں۔ اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں یہ ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے، بالکل، یا مہاتیر محمد نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے۔ آج امریکہ جو کہہ دیتا ہے، UN بھی اس کے متحد ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کو اپنی ویٹو پاور بنانی چاہیے اور اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے شاہ فیصل مرحوم نے ان کا تیل امریکہ یورپ کا بند کیا تھا اور ان کو وہ چنے چبوائے تھے، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے وہ فلسطینی ہمارے بہن بھائی بچے معصوم جو وہاں ذبح ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اگر آج ہم ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل یہی حشر ہمارا ہوگا اور دشمن ہمیں ایک ایک کر کے مار دے گا۔ یہ ارض مقدس وہ چیز جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اور اس نے باقی رہنا ہے۔ اور یہ بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ اگرچہ تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہو جائے، لیکن انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اور پیشگوئی کے مطابق آخر مسلمانوں کی، اسلام کی ایک ہی حکومت رہے گی، باقی سب کچھ مٹ جائے گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا حتیٰ تکون الملل ملتا واحدہ، ایک ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی، لیکن اس کے اسباب جو بننے ہیں وہ تو مسلمان ہی بننے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ صرف نشستن گفتن برخاستن نہ ہو جائے، کوئی ٹھوس عملی اقدام اٹھائیں امریکہ کے خلاف یا جو بھی اسرائیل۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، اخبار والے یہ رو رہے ہیں کہ ہم اگرچہ مہاتیر محمد کو اپنے اس وقت کے ہمارے جو ایک اسلامی لیڈر ہیں طیب اردوغان، انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ کل کی یا آج کی تاریخ میں اس کے ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اس وقت تک یہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ واپس آتے ہیں آپ کی طرف، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس کے حوالے سے امت مسلمہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح پاکستان جو امت مسلمہ کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ یقیناً کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو ایٹمی توانائی، پاکستان کے جو اسلحہ اور پاکستان کی جو عوام کے جذبات ہیں اور پاکستان کے عوام کے اندر جو ایک جذبہ ہے اسلام کے لیے مر مٹنے کا، وہ ان سب چیزوں کو پوری دنیا کے مسلمان داد دیتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر، وہ نظریہ اسلام ہے، اس کی بنیاد پر بنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہو۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عمر فاروق صاحب نے، جو انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں اور صحافی ہیں، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمر فاروق صاحب، کچھ عرصے پہلے خبریں سامنے آئی تھیں، وہ آپ ہی کے توسط سے قوم کو پتہ چلی تھیں کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے چند نام ہیں جن کا کسی حد تک مذہبی گھرانوں سے یا مذہبی لوگوں سے تعلق بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دشمن سمجھتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو عوام کا نظریہ ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان کی جو مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ کیا کوئی تعلقات استوار ہوئے، کیا خفیہ تعلقات سفارتکاری ہوئی، اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ جی عمر فاروق صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی عمر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عمر صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے عمر فاروق صاحب سے۔ دراصل پاکستان کے اندر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اگر کسی ایک چیز کے پیچھے لگایا جائے تو وہ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ایک جو سمجھانے کا اور لوگوں کو رہنمائی کرنے کا ایک جو انداز ہے، جو داعیانہ اسلوب ہے، کسی حد تک اس کی کمی ہے، اور لوگوں کو جو صحیح معنوں میں جو صحیح جو فکر اور سوچ ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اسرائیل پاکستان کے خلاف جاتا ہے اور جاتا رہا ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کی جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا جو کاز ہے، اسرائیل واحد ملک ہے جو براہ راست انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو اگر آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے جب مودی اسرائیل کے دورے پر گیا تو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں اسرائیل سے اسلحہ خریدنے کا انہوں نے معاہدہ کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ انہوں نے روس سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو اور وہ سارا کا سارا انہوں نے کشمیر کے خلاف اسرائیل کو استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے پاس کئی دفعہ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ جن سے کشمیر کی جو موساد ایجنسی ہے بدنام زمانہ، وہ ایجنسی انڈین جو وہاں کی ایجنسیز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو ہتھیار مہیا کرتی ہے، اور وہ کشمیر کی جو عوام ہے ان پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف اسرائیل براہ راست کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عمر فاروق صاحب نے۔ عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ دن پہلے خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے پاکستان کے تعلقات راہ ہموار کرنے کے لیے عوامی جو منظر نامہ ہے، عوام کی سوچ کو اسرائیل کے حمایت میں کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایسی کچھ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ماضی میں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات رہے ہیں یا نہیں رہے، اور مستقبل میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام مسئلہ فلسطین کو، بیت المقدس کو بھول جائے اور فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے جائیں؟ شکریہ وصال ٹی وی کا اور غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اب منظریام پر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ برطانیہ میں کچھ بیٹھے لوگ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اسرائیل تسلیم کرو مہم باقاعدہ نہ صرف شروع کی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس مہم کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا ہے جی۔ اور اس مہم میں انہوں نے پاکستان میں باقاعدہ ممبرشپ بھی کی اور نامی گرامی لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور اب بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں جو اس کے حق میں مہم چلا رہے ہیں، اور باقاعدہ کالمز اور آرٹیکلز اور فیچرز لکھے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ایک نام سامنے آیا تھا کچھ عرصہ قبل، نور ڈائری صاحب، جن کا پاکستانی شہر حیدرآباد سے تعلق ہے اور وہ برطانوی پولیس میں ملازم ہے، لیکن انہوں نے پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے باقاعدہ NGO رجسٹر کروائی، اور اس کو نہ صرف لانچ کیا بلکہ اس کی ممبرشپ کر کے یہاں سے لوگوں کو اسرائیل لے جانے کی کوشش بھی کی۔ انہی دنوں میں ابھی کچھ دن قبل ہی انہوں نے ایک نیا اپنا پروگرام متعارف کروایا ہے کہ وہ یہاں پاکستان سے اسرائیل کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پرفارما بھی اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو ریاست پاکستان نے پہلے دن سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، البتہ کچھ سیاسی یا مذہبی چند ایک رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل کے رہنماؤں سے یا یہودیوں سے تعلقات کی خبریں اور تصاویر منظرام پر وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں جی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کہوں گا کہ پاکستان اسرائیل الائنس جو NGO بنی ہے اس نے بہت سارے اپنے آرٹیکلز میں اور کیا کہتے ہیں فیچرز میں نام لے کر گنوایا ہے کہ سابق آمر پرویز مشرف، بینظیر بھٹو اور باقی بہت سارے سیاستدانوں کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی وقتاً فلاں اسرائیلی کسی رہنما سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے
کبھی بھی ان چیزوں کی تردید نہیں ہوئی. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے، جی عمر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ ایسی کوئی پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے کوئی این جی اوز بنائی گئی اور باقاعدہ رجسٹر ہے، کیا وہ پاکستان کے اندر رجسٹر کی گئی ہے؟ نہیں، وہ رجسٹر کی گئی ہے برطانیہ میں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ برطانوی پولیس میں ملازم ہیں نور ڈائری صاحب، جی، اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر حیدرآباد سے ہے. انہوں نے وہاں رجسٹر کرائی. البتہ اس کی ممبرشپ پاکستان سے ضرور کی گئی ہے. یہاں کچھ عرصہ قبل پرفارما تقسیم کیا گیا اور اس کے ممبر بنائے گئے تھے، اور وہ ممبر انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیے ہیں، اور وہ ممبر مختلف صورتوں میں ان کا یہ کہنا تھا، میری جب ان سے بات ہوئی کہ وہ ایکٹیو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. جی، اور اسی حوالے سے انہوں نے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک ویب سائٹ پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے لانچ بھی کی تھی، اور جس میں اردو کا ورژن انہوں نے رکھا ہوا اور اس میں باقاعدگی سے وہ تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کچھ، جی عمر صاحب یہ بتائیے گا، کچھ عرصے پہلے یہ خبریں بھی آئی کہ اسرائیل کی فوج کے اندر کچھ پاکستانی نژاد خواتین ہیں، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ وہاں جو اسرائیلی فوج میں پاکستانی خواتین ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہ جو قادیانی خواتین ہیں یا قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ باقاعدہ اسرائیلی فوج میں ملازم ہیں، اور اس حوالے سے کئی بار آ چکے ہیں یہ رپورٹیں. اور آپ نے ابھی حالیہ مودی کے دورے جو دورہ ہوا اسرائیل کا جولائی میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ انہوں نے جو قادیانی جماعت کا سربراہ تھا اس کی ملاقات اسپیشل کرائی مودی سے بھی. تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک نظریاتی ملک ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، وہ یہودیت کے نام بنا. مستقبل میں جہاں تک بات ہے تو یہ ایک نظریہ دوسرے نظریہ کو باطل قرار دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا نظریہ یہودیت کو باطل قرار دے رہا ہے. تو یہ مستقبل میں بھی پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مستحکم، ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مستحکم ہوتے نظر نہیں آئیں گے. البتہ کوئی سیاسی رہنماؤں کی اپنی مجبوریاں یا ان کے اپنے کوئی مسائل ہوں تو اس وجہ سے شاید ان کے تعلقات ہوں تو ہو سکتے ہیں. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کی کوئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے ممبرشپ بھی بنائی جا رہی ہے، تو کیا ریاست نے یا حکومت پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن لیا کسی ادارے کی طرف سے؟ ہم لوگ ختم نبوت کے حوالے سے تو باہر نکل آئے کہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ پوری قوم کے جذبات کو دنیا نے دیکھ لیا، لیکن یہ بھی تو ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے دشمن ہے. کیا اس کے خلاف عوام کی طرف سے کوئی رد عمل آیا، حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ نہیں، میں اس آپ کو بتایا کہ جب بھی ایسی خبریں آئی ہیں تو اس کو کسی سطح سے بھی مسترد نہیں کیا جاتا، نہ ان کی تردید کی جاتی ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی خبروں کو ہم پڑھ کر سرسری نگاہ سے آگے گزر جاتے ہیں اور ان کے مستقبل میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے. اب آپ دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان جو پاکستان اس کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ جب ان کی تنظیم افغانستان میں منتقل ہوئی این ڈی ایس اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑھے اور انہوں نے باقاعدہ معاونت کی مالی، اور اس پر بھی کوئی خاص مطلب اس پہ رد عمل نہیں ہے یا اداروں کی طرف سے، نہ عوام کی طرف سے، اور نہ ہی عوام سڑکوں پر نکلے ہیں. اس کی وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریاست پاکستان کا جو ایک فیصلہ ہے، ریاست عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اپنا فیصلہ کسی صورت تبدیل نہیں کرے گی. البتہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کی اپنی مجبوریوں کی بنا پر یہ اس طرح کے اقدامات ہوتے رہتے ہیں. جی عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے معروف صحافی عمر فاروق صاحب. جی مولانا صاحب، آپ نے عمر فاروق صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنے اخبار میں کچھ اس طرح کی رپورٹیں دی تھی اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اسرائیل نے کچھ ایسے لوگوں کو متعارف کروایا ہے جو اردو دان ہیں، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے عوام کی جو فکری سوچ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک مہم چلا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسی خبریں سامنے آتی رہی کہ مختلف سیاستدان اسرائیل گئے ہیں اور ان کے خفیہ دورے کیے، ان سے رابطے ہوئے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت پاکستان جو حالیہ دنوں جو خبریں سامنے آئیں اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، اور کیوں لینا چاہیے، کیا لینا چاہیے اور کس طرح سے لینا چاہیے؟ عمر فاروق صاحب نے بالکل سچ کہا کہ اسرائیل میں پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو نام پاکستانی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں
کوئی مسلمان ہو جو شاذ و نادر وہاں اسرائیل میں اپنے قیام کو پسند کرتا ہو، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں یا مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ہیں تو پھر صرف اور صرف وہ قادیانی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ چند دن پہلے الجزائر کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے ان کو جب پکڑا گیا، وہ کوئی 32 آدمی پکڑے گئے الجزائر میں، وہ سب کے سب قادیانی تھے جن کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل سے کی جا رہی تھی۔ اور جب وہاں بہت سارے مفکر جو ہے وہ الجزائر کے، تیونس کے، جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، ان کی بیک پر کون ہے، تو جب ان کے ساتھ باقاعدہ ٹی وی پر مناظرہ ہوا، تو قادیانی جو اس میں الجزائر میں تھے ان کی ترجمانی کرنے کے لیے وہی محمد شریف عودہ تھا جس کی ملاقات وزیر اعظم اسرائیل نے مودی سرکار سے کروائی ہے اسرائیل میں، اور وہ محمد شریف عودہ اس نے بڑا اپنے جو انٹرویو دیا تھا اس وقت الجزائر ٹی وی کو، اس میں اس نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں ہوں ہم اس حکومت کے تابع ہوتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ 2 لفظوں میں بات یہ پوچھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا آپ اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا، شریف عودہ نے کہا کہ چونکہ ہم اس میں رہتے ہیں اسرائیل میں، اس لیے ہم تو اسرائیلی حکومت کے سپورٹر ہیں۔ اس سے بڑا اور ثبوت جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قادیانی وہاں اسرائیل میں رہ کر اسرائیل کی ہی سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہ سوچیں کہ وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا ملجا اور ماوا تھا اس پر وہ اسرائیل قبضہ کیا ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ قادیانی کہتے ہیں ہم تو اسرائیلی حکومت کی ہی سپورٹ کریں گے۔ پھر آخر اور کوئی مسلمان وہاں نہیں جا سکتا، اس کو ویزا نہیں ملتا، تو یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باقاعدہ یہ ویزے لے کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں پر کوئی فوج کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان کو مارنے کے لیے آگے کیا جا رہا ہے ان میں بھی وہاں کے جو بہائی ہیں یا قادیانی ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں جو قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قادیان یعنی پاکستان کی مخبری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو پاکستانی ایٹمی راز جو ہے وہ دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اسرائیل میں قادیانیوں کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس نے یہ خلاف حقیقت یہ بات کی تھی جب مودی سے اس نے ملاقات کی وہاں اسرائیل میں، تو اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے تو کمیونٹی جو ہے مسلم احمدیہ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں انڈیا میں ہے، تو اپنے آپ کو اس نے مسلم ظاہر کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر چھری چلائی ہے، اور اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہو یا فلسطین ہو، اسرائیل جہاں قادیانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اسرائیل کی پالیسی چلانا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ اس نے ربوہ چناب نگر، جس کا نام اب ربوہ کا نام چناب نگر ہو چکا، میرے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی نے صوبائی اسمبلی پنجاب سے باقاعدہ طور پر قرارداد منظور کروا کے اس کا نام وہ چناب نگر رکھوایا تھا۔ تو وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے قادیانیوں نے وہاں کی وہ زمین جو 5-6 لاکھ روپے ایکڑ میں ملتی تھی وہ 50 لاکھ میں لینی شروع کر دی، پھر 1 کروڑ روپے میں وہ 1 ایکڑ زمین، حتیٰ کہ وہاں یہ بھی ہوا ہے کہ 5 ایکڑ زمین وہ 30 کروڑ روپے میں انہوں نے خریدی ہے۔ اور جب پٹواریوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کی پالیسی ہے کہ آپ کو جتنے مہنگے داموں زمین خریدنی پڑے وہ آپ خریدیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ اگر جو ہے قادیانیوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جیسے وہاں پر اسرائیل بنا ہوا ہے، جیسے اس کی پیشگوئی کی تھی آغا شورش کاشمیری نے کہ یہ یہاں مرزائیل بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ 15-20 مربع کلومیٹر کے اندر انہوں نے بہت مہنگے داموں جو ہے وہ زمین خرید لی ہے۔ اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو
چند ٹکوں کی خاطر اپنی زمین کو وہ بیچ رہے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں، اور گویا وہ ایک قتل گاہ اور کفر گڑھ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں وہاں پر۔ تو اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ انکشاف بھی کیا کہ وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں مسلمانوں سے، تو یہاں پر پھر جو حکومت کی سطح پر ان کا راستہ روکنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ آپ خود بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوئی قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں؟ اور دوسرا جو عوام ہے، تو عوام کی جو فکری سوچ ہے، ان کی سوچ کو، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں ڈالی جا رہی کہ بھائی ختم نبوت کے مسئلے پر آپ فیض آباد دھرنا دے سکتے ہو، آپ 53 کی تحریک چلا سکتے ہو، آپ جانیں قربان کر سکتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیسوں کی خاطر آپ زمینیں بیچ رہے ہو تاکہ وہ مستقبل میں آپ کی جو ختم نبوت ہے، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس پر وہ حملہ آور ہو سکیں؟ ہم نے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ دلائی اور اس مسئلے کی اہمیت کی طرف ان کو متوجہ کیا، اور الحمدللہ اب وہ سلسلہ کچھ تھما تو ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسلمانوں نے وہ سودے بیچے ہیں انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر انہوں نے اچھا نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کی جو وصال اردو ہے اس کی وساطت سے اپنے پاکستانی بھائی، خصوصاً جو ہمارے شہر چنیوڑ کے آس پاس کے گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، ان تک میں اپنی اپیل پہنچانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان قادیانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، تو ان غداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی دی ہوئی زمینیں واپس لینی چاہیے۔ یہ چند ٹکے جو انہوں نے ان سے لیے ہیں یہ تو یہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے روز بھی ان سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ہی زمین اور اپنی عزت جو ہے وہ ان کافروں اور منکرین ختم نبوت کے حوالے کیوں کر دی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں کچھ دن پہلے مسائل اٹھے اور پورا احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا ہونی چاہیے تھی؟ دینی جماعتوں نے کتنا کردار ادا کیا اور کتنا نہیں کیا؟ اور عوام کے اندر ابھی ایک جذبہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پوری عوام نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اس حوالے سے عوام کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سرگودا کے اندر ابھی بھی زمینیں خریدی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مستقل لائحہ عمل کیوں نہیں مرتب کیا جاتا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو دھوکہ ہے وہ اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے، اور یہ چیز میں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہی بیان کی ہے۔ قادیانی عام سادہ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا و مسلمانوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم مرزا غلام احمد کو مسیح موعود یا مسلم موعود مانتے، مسلمان ان کو مسلم موعود نہیں مانتے، بس وہ کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، حقیقت اس سے کچھ اور ہے۔ میں آپ کے وصال اردو چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور قادیانیوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تمہارا یہ ایک سطحی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اور اساسی اختلاف ہے، اور سب سے بڑا اختلاف ہمارا مسئلہ ختم نبوت پر ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ہماری جان، ہماری روح ہے، جس کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور قادیانی بھی سمجھیں، جو اپنی لٹریچر نہیں پڑھے ہوئے غالباً وہ یہی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی سمجھیں کہ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ بنیادی 4 اختلافات ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور تابعداری والی نبوت اب بھی موجود ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی تابعداری کرتے کرتے جو ہے وہ نبی بن گیا۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ یہ مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موقف ہے۔
इसके बिलमुकाबिल कादियानी जो प्रोपेगंडा करते हैं वो ये कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी कब्र श्रीनगर के शहर में मौजूद है, कहते हैं मोहल्ला यार खान में मौजूद है। और अफसोस की बात है मिर्ज़ा कादियानी की तो कोई एक कल सीधी नहीं है, कभी कहते हैं कि उनकी कब्र जो है मकबूजा कश्मीर में है, कभी कहते हैं यरूशलेम में है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फौत हो चुके, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अब मसीह इब्ने मरियम बन चुका है। तो हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, जबकि कादियानी कहते हैं कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ही मसीह मऊद मसीह इब्ने मरियम बन गया है। तीसरा हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि हम कहते हैं कि जो शख्स भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो मुसलमान तो खुजा, वो सच्चा इंसान ही नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में वो दज्जाल और कज़्ज़ाब है। जबकि आज की कादियानी उम्मत उस मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं। ये हमारा बुनियादी और फ़र्क है। और चौथी बात जो है, हर ज़ी अक़ल और गैरतमंद इंसान को जो चैलेंज करने वाली बात है, मिर्ज़ा कादियानी का अकीदा उसकी किताबों में लिखा हुआ है। वो कहता है कि जो मेरे दावा की तस्दीक नहीं करता, मेरी किताबों पर ईमान नहीं लाता, वो सब के सब कंजरी की औलाद हैं। एक जगह वो कहता है कि वो सूअर हैं, तीसरी जगह वो कहता है वो जहन्नमी हैं। ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हलाली औलाद हैं, हमारी माएँ ठीक थीं, हमारे बाप ठीक थे। तो एक हलाली बंदे को हरामी कहना, एक पाक दामन औरत को यानी ज़ानिया कहना, कंजरी कहना, माज़अल्लाह, ये बहुत बड़ी तोहमत है, झूठ है और अल्लाह ताला ने झूठे के ऊपर लानत भेजी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो हम मुसलमानों को, हमारे माँ बाप को जहन्नमी और लानती कहता है और इससे बढ़कर बड़ी बुरी बातें कहता है, वो हमारा वफादार नहीं हो सकता, हमारा खैर ख़्वाह नहीं हो सकता और वो और हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों को इस धोखे से बाहर निकलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब तक कादियानियों के ये मुतज़ाद अकायद मौजूद हैं, वो और मुसलमान जो है वो एक नहीं हो सकते। यही बात हम मेहराब व मिंबर से और वो बयान करते हैं। और ये ज़रूरत है इस बात की कि जगह जगह एक एक मस्जिद से जो मुसलमानों के सही अकायद हैं उनको भी वाज़ेह करना चाहिए। और कादियानियों ने जिन्होंने पूरी उम्मत से इफ्तराक और अलहदगी की है, उनके मौक़िफ़ को भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज़ में पेश करना चाहिए। आखिर में चूँकि हमारे पास वक्त ख़त्म होने वाला है, आपसे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि कादियानियों की तरफ से धोखा दिया जाता है कि हम तो पाकिस्तान के हामी हैं, हम तो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं। तो आपका चूँकि आपके पूरे ख़ानदान का, आपके वालिद साहब का आपका मुसलसल एक ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से आपने कादियानियों की ऐसी कौन कौन सी बातें नोट की हैं जिससे ये मालूम हो सके कि कादियानी पाकिस्तान के हिमायती नहीं हैं बल्कि ये धोखा देते हैं और असल में पाकिस्तान के दुश्मन हैं? कोई ऐसी मिसालें? एक मिसाल तो मैंने पहले आपको दे दी कि मोहम्मद शरीफ औदा कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और आप हमारे पहले जो हमारे शरीक गुफ्तगू थे उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान एक मौक़िफ़ रखते हैं, इसराइल उससे बिल्कुल मुतज़ाद मौक़िफ़ रखता है और हमारी हुकूमत और हमारे अवाम एक पेज पर हैं। तो हम और इसराइल एक नहीं हो सकते। जबकि शरीफ औदा जो इसराइल में हीफा में कादियानियों का सरबराह है वो कहता है हम तो इसराइल के हिमायती हैं। तो जो इसराइल का हिमायती है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। और इसके अलावा हमारे पास सबूत ये है कि कादियानियों का जो दूसरा सरबराह था मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, उसका बयान अल-फज़ल, उनका जो रोज़नामा है कादियानियों का, उसमें मौजूद है। उसका कौल वो कहता है कि हमने पाकिस्तान के वजूद को बादिल नाखास्ता कबूल किया है, एक दिन आएगा कि अखंड भारत हो जाएगा। वो तो अब भी पाकिस्तान को भारत के साथ मिलाने के ख्वाब देख रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद जो एक लम्हा आया कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब उन्होंने वफ़ात पाई तो ये सर ज़फ़रुल्लाह जो एक साजिश के तहत पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा बनाया गया था वो उनके जनाजे में शरीक
نہیں ہوا، ایک طرف کھڑا رہا، صحافیوں نے اس سے سوال کیا کہ جناب جب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں تو آپ اپنے بانی پاکستان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یا تو مجھے ایک مسلم ملک کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک مسلم وزیر جو ہے وہ یعنی کافر ملک کا وہ سمجھ لیں۔ تو اس نے نہ تو محمد علی جناح کو مسلمان سمجھا یا نہ پاکستان کو اس نے اسلامی ریاست سمجھا، نظریے کا انکار، ہاں نظریے کا انکار کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے، دو تین اور پوائنٹ ضروری، وہ یہ ہے کہ 1974 میں جب ان کے کفری عقائد پوری قومی اسمبلی پوری قوم کے سامنے آ گئے تو قومی اسمبلی کے 240 ممبران ہیں متفقہ طور پر ان کے کفر کی قرارداد منظور کی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اس قرارداد کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا گیا جس کی ایک شک کو بھی قادیانیوں نے تسلیم نہیں کیا، یعنی آئین کا بھی ان کے لیے غدار ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے حامی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حامی تو کیا، یہ تو پاکستان کے غدار ہیں۔ تو پاکستان سے غداری کر کے پھر یہ پاکستان سے اور پاکستانیوں سے حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ دہی بھی بند ہونی چاہیے۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا مختصراً کہ جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، جو قادیانیوں کے دھوکہ دہی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف قادیانی سازشیں کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جو حکومت ہے اور جو سرکاری ادارے ہیں، جو ہمارے دیگر انتظامی ادارے ہیں، انتظامیہ کے ادارے ہیں، ان میں بھی قادیانی آگے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو چاہے عام جگہ پر ہو، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ یہ لوگ تو آپ کے لیے فرض کفایہ کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ تو آپ کے حامی ہیں، تو جہاد کریں آپ کی طرف سے، تو عوام کیسے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کو سپورٹ کرے اور کیسے ختم نبوت کرنے والوں کی مدد کرے، اور حکومت کو کیا چاہیے کہ وہ جو ختم نبوت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو حفاظت دے، ان کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں جو ہمارا آئین بنا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ہمارا سپریم لا جو ہے وہ قرآن مجید ہوگا۔ قرآن مجید کی 100 آیات میں وہ ختم نبوت کا ذکر موجود ہے، مختلف عنوانات سے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارا جو شریعت ہے، ہماری جو فقہ ہے، اس کا دوسرا ماخذ وہ حدیث ہے۔ تو 210 احادیث میں ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں، وہ مسئلہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ تو یہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن مجید ہمارا سپریم لا ہے، تو قرآن مجید کی جو ایک آیت نہیں ایک لفظ کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عملی طور پر جو ہے وہ عمل، یعنی کہ اس کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں لانا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھے، قرآن کا مطالعہ کرے، اور قرآن کا جو احکامات کا جو تقاضا ہے ہم مسلمانوں سے بحیثیت حکمران وہ ہم اس کو ادا کریں۔ اگر دیکھیں اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کریں گے تو جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہونے کا خطرہ ہے۔ جہاں تک مسلمان ہیں، ہمارے پاکستانی عوام ہیں، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری عزت، میرا وقار، میری ناموس تمہارے لیے تمہارے ماں باپ اولاد سب انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ تو اگر صحابہ کرام کے لیے درس ہے اور سبق ہے تو ہمارے لیے بھی یہی درس اور سبق ہے۔ ہم اگر قرآن و حدیث کی احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض للہ یرثها من یشاء کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جو ہے یہ اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر مسلمان قرآن و حدیث کی رسی کو تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔
جی ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے اور قادیانی فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آپ نے سنا، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے قادیانی مسلمانوں کے جو ایک بنیادی عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اس پر کیسے وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے خلاف کیسے کیسے دنیا میں کہاں کہاں پر پاکستان کے خلاف کیا کیا سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس پورے پروگرام کے آخر میں ہم پوری عوام سے، مسلمانوں سے، پاکستان کی پوری قوم سے یہ ہم ہمارا ایک فکر دینا چاہتے ہیں، ایک ہمارا ہدف ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو مسلمان ہے، جس کے دل میں رتی برابر بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کچھ جذبہ ہے، کچھ اس کے لیے قربانی دینے کا فکر ہے، تو اسے چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے ہر بندہ جس میں جو طاقت ہے وہ کرے۔ اگر آپ براہ راست ختم نبوت کی تحریکوں میں، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ان کی اخلاقی، اور اگر آپ کے اندر وسعت ہے مالی طور پر تو مالی اعتبار سے، اگر آپ کے اندر وسعت ہے اخلاقی اعتبار سے ان کو سپورٹ کرنے کی، تو انہیں سپورٹ کریں۔ اور حکومت پاکستان سے جس طرح ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اسی طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق ہے ختم نبوت کا اور دین کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اس کے لیے ہم لڑیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے قادیانی ہو، جو بھی ہوں، پاکستان کے اگینسٹ جو بھی بندہ ہو، اس پر ہم نظریں رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ پاکستان ہمارے لیے ایک محفوظ ہے، ہمارے لیے ایک ماں کی طرح، ہمارے لیے ایک گھر ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہم خود بھی نہیں بچیں گے۔ تو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اداروں کی ہم قدر کریں اور حکومت پاکستان کو باور کرائیں کہ جو دشمن ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور ان کا مقاطعہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔